के आगे जाकर फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के असातिज़ा आते हैं। तो वो जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के असातिज़ा और उनके असातिज़ा के असातिज़ा ये सब तकरीबन एक जैसे ख्यालात रखते थे। तो इसलिए वो उन्होंने सबको ही आलू कोफा में शामिल कर दिया। ऐसा लगता है कि उन्होंने ख़ास इमाम साहब को जिक्र करने की बजाय सबका इकट्ठा ही जिक्र कर दिया। क्योंकि अगर ये वाली बात हो कि उन्हें इमाम साहब से कोई मसला हो, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का नाम किताबुल इल्ल में है। वो एक जगह मैंने आपको दिखानी थी किताबुल इल्ल से वो जगह, लेकिन ये जो मकतबतुल बुशरा वाला नुस्खा है इसमें मुझे मिला नहीं। तो उसके दीगर नुस्खों में शुरू में कुछ सफ़ों के बाद एक रावी है जाबिर जोफ़ी। तो उस जाबिर जोफ़ी के हवाले से उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से एक कौल नकल किया है उन उन पर तबसरा करने के लिए। तो मुहद्दिसीन जब किसी रावी पर तबसरा करने के लिए किसी का कौल नकल करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो रावी उनको वो इमाम या जिनका तबसरा वो नकल कर रहे हैं बहुत बेहतरीन समझ रहे हैं, यानी उनको एक अथॉरिटी समझ रहे हैं। तो इसलिए वो अथॉरिटी तो समझते थे, लेकिन उनका नाम बहरहाल उन्होंने नहीं लिया। जी, मुकम्मल हो गए, शुरू कर लें। मौलाना बिस्मिल्लाह करें। चलो जी, ठीक है। जी, एक मिनट मैं इसको ज़रा शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। ये आज किस बाब से पढ़ना था? 13 नंबर उस्ताद जी, बाब फिल इस्तिंजाई बिल हजरैन। 13 नंबर बिल जी उस्ताद जी। हजराइनी। जी, पढ़ें। بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروسة. فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال: إنها ركس. یہ آگے بھی پڑھوں سر جی؟ जी, ये قال अबू ईसा भी पढ़ ले। قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن ربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى مؤمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق शाबाश। عن علقمة عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. وهذا حديث فيه استراب. جی صحیح آواز آ رہی ہے؟ आवाज बहुत कम है। ये आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। और वो दूसरे भाई साहब की तो आई नहीं। आपकी आवाज आ रही थी। हाँ अभी दोबारा आ रही है। आती रही है आवाज। सर आपकी आवाज भी बहुत कम है। जी जी, ये नेट चला गया था, इबारत पढ़ ली थी। وهذا जी, حديث अब فيه अब स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग? जी सही स्क्रीन जी नजर आ सर रही जी, स्क्रीन नजर आ रही है, लेकिन आवाज आपकी आ रही है आवाज मेरी कम अब? आ रही ये सर आ रही है, आवाज साफ है आप। जी, है। आवाज नहीं आ रही, साफ है या नहीं? साफ है सर, साफ है। आवाज आ रही है ना? है। जी सर आ रही है। हाँ जी चलिए, सर, आ रही है।
आ रही है या नहीं? جی مولانا آپ کی آواز صاف آ رہی ہے. بسم اللہ کریں. جی ٹھیک ہے. بابن فی الاستنجاء بالحجرین، یہ باب ہے کہ دو پتھروں سے استنجا کرنا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ صلاۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے نکلے. فقال، تو آپ نے مجھے فرمایا، التمس لی، تلاش کرو میرے لیے، ثلاثت احجار، تین پتھر. قال، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے، فاتیتہ بحجرین، میں دو پتھر لے کر آیا، وروثۃ، فاخذ الحجرین، تو آپ نے دو پتھر لے لیے، والقى الروث، اور ڈاکٹر صاحب آواز بند ہو گئی؟ جی دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، لگتا ہے کہ نیٹ ورک ایشو کر رہا ہے. اللہ خیر کرے. آپ نے مجھے فرمایا، التمس لی ثلاثت احجار، تین پتھر میرے لیے تلاش کرو. قال، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے، فاتیتہ بحجرین، میں، فاخذ الحجرین، تو آپ نے دو پتھر لے لیے، والقى الروث، پھینک دیا، وقال ان، آواز بند ہو گئی پھر ڈاکٹر صاحب. روسا کی سمجھ نہیں آتی، وہاں پہ بند ہو جاتی ہے. نیٹ ورک ایشو ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے. کل تو آواز بالکل صاف رہی ہے. کل میرا تو بالکل کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. ٹکڑا پھینک دیا. وقال، فرمایا، انہا رقص، یہ نجس ہے، یہ نجاست ہے، یا یہ گندگی ہے. ان کا ترجمہ آپ گندگی بھی کر سکتے. امام ترمذی کہتے ہیں، وہاں کذا، ایسی اس کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو عن ابی اسحاق، اس کے آگے والے میں جس میں ایک اضطراب آ رہا ہے سند میں. لیکن پہلے آگے سمجھ، پتھروں سے استنجا کرنے کا باب، یہ پیچھے. تو شوافع اور حنابلہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تین پتھر لینا ضروری ہے، یعنی تثلیث، پتھروں میں تین لینا اور ان سے استنجا کرنا ضروری ہے. وہ حضرات استدلال کرتے ہیں یہ کل والی حدیث سے، یہ جو ہے کہ آپ نے ہمیں منع کیا، او ایستنجی احدنا باقل من ثلاثت احجار، کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم تین پتھروں سے کم میں استنجا کریں. تو وہ کہتے جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تین پتھروں سے استنجا کرنا واجب ہے. تو لہٰذا کیونکہ واجب کام کو نہ کرنے سے منع کیا جاتا ہے، کہ یعنی واجب کام کو کرنا چاہیے، تو اس لیے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں. جبکہ احناف کی دلیل یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
جب حضرت عبداللہ بن مسعود 3 پتھر آپ کو کہا گیا تو آپ کو 2 پتھر ملے، اور ویسے بھی عرب کا ظاہر ریگستان والا علاقہ ہے تو وہاں پتھر تلاش کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو 2 پتھر ملے اور ایک ان کو گوبر کا، خشک گوبر کا ٹکڑا ملا تو وہ ساتھ لے کر آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹکڑا پھینک دیا اور ان 2 پتھروں سے استنجا کیا، تو معلوم ہوا 2 پتھروں سے استنجا کرنا جائز ہے۔ دوسرا، احناف یہ کہتے ہیں کہ دیکھو 3 پتھر ہو یا 2 پتھر ہو، اس میں اصل میں علت کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں علت ہے محل کی صفائی، جس کو ہم کہتے ہیں انقاء محل۔ تو لہٰذا اگر انقاء محل 3 سے نہ ہو تو پھر آپ 4 بھی یوز کریں گے، 5 بھی یوز کریں گے، تو گویا کہ 3 سے اضافہ بھی کر سکتے، اور جب 3 سے اضافہ کر سکتے تو 3 پر کمی بھی پھر کر سکتے، کیونکہ علت ہے انقاء، تو وہ جب بھی ہو جائے تو وہ کافی ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ ہماری دلیل ہے کہ ہم اس میں اصل میں علت کو دیکھتے ہیں کہ ان احادیث میں علت کیا ہے، تو یہ بھی ہماری دلیل ہے، اور اس علت کی بنیاد پر بھی ہم 3 پتھروں سے کم میں استنجا کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن اتنی بات احناف بھی کہتے ہیں کہ تثلیث یعنی 3 پتھروں کو استعمال کرنا یہ مسنون، کیونکہ نہیں اس میں آ رہی ہے نا کہ 3 سے کم پتھر مت استعمال کریں، تو دراصل ہم کہتے ہیں کہ 3 کا عدد مخصوص نہیں ہے، دراصل اس میں بھی علت ایتار ہے، یعنی طاق عدد استعمال کرنا، تو لہذا 3 کی بجائے اگر 3 سے نہ ہو تو 5 کرے، 5 سے نہ ہو تو 7 کرے، تو گویا کہ ایتار طاق عدد جو ہے نا وہ گویا کہ مسنون ہے۔ باقی یہ سوال کہ اس طاق عدد کے پیچھے کیا ریزن ہے، تو وہ تو احادیث میں اس کو بیان نہیں کیا گیا، نہ فقہا نے اس پر زیادہ بحث کی ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا شریعت کا مزاج دیکھیں تو ہمارے شریعت میں طاق عدد کو پسند کیا گیا ہے کافی چیزوں میں، جیسے مثلا وضو کے اعضاء کو 3 بار دھونا، یا اسی طرح مثلا 3 چیزیں جو ہے نا طاق کا عدد بہت ساری چیزوں میں پسند کیا گیا ہے، یا جیسے مثلا جنازے کے صفوں میں فرمایا گیا کہ جو ہے نا طاق صفیں ہوں، اور اسی طرح وطر جو ہے دیکھو یہ طاق ہے، اور مغرب کی نماز طاق ہے، تو طاق کو بہت ساری چیزوں میں پسند کیا گیا ہے، شاید اس وجہ سے یہاں بھی طاق کے عادت کو یعنی اس وجہ سے اس کو ترجیح دی گئی ہے، تو ایک مسنون اور آداب کے قبیل سے ہے، ورنہ تو 3 پتھر ہو یا 5 ہو یا 4 ہو، اس سے شریعت کو سروکار نہیں ہے۔ شریعت اصل چاہتی ہے کہ انقاء محل ہو جائے، محل کی صفائی ہو جائے، وہ جتنے سو بھی ہو جائے تو وہ کافی ہے۔ یہ تو ہو گیا احادیث میں مسئلہ اور اس کی تشریح۔ اب آپ آ جائیں اس حدیث میں کہ جو ہے نا پھر ایک اضطراب ہے، وہ اضطراب دراصل اسرائیل ہے نا، یہ اوپر سند میں جو اسرائیل آ رہے ہیں، اس کے بعد ان ابی اسحاق، تو ابو اسحاق کے شاگردوں میں اختلاف ہو گیا۔ اب یہ جو اوپر سند جو امام ترمذی نے ذکر کی ہے اس میں آپ دیکھیں ان ابی اسحاق ہے، اس کے بعد ان ابی عبیدہ ہے، یہ جو ابو عبیدہ ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو ابو عبیدہ سے آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو گویا کہ یہ سند یہ ہے اسرائیل ان ابی اسحاق ان ابی عبیدہ ان عبداللہ۔ چونکہ امام ترمذی یہ سند یہ والی سند جو ہے نا اپنی مین حدیث کے طور پر لائے ہیں، تو اس لیے امام ترمذی نے اپنی سند کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے متابع ذکر کر دی۔ متابع حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جب ایک سند آ رہی ہو تو اس سند کی تقویت کے لیے دوسری سند ذکر کرنا، تو اس لیے آگے وہ کہتے ہیں ہا کذا روا قیس بن ربی، کہ قیس بن ربی نے بھی ابو اسحاق سے اسی طرح روایت کیا ہے، یعنی جس طرح اسرائیل نے روایت کیا ہے تو قیس بن ربی نے بھی روایت کیا ان ابی اسحاق ان ابی عبیدہ ان عبداللہ، نہ حدیث اسرائیل جیسے اسرائیل نے روایت کیا، تو امام ترمذی نے گویا کہ تھوڑا سا اپنی سند کو تقویت دی قیس بن ربی کے ساتھ کہ قیس بن ربی بھی موافقت کر رہے اسرائیل کی۔ اس کے بعد آگے آ جائیں تو آگے وہ فرماتے ہیں ایک اور سند، وروا معمر و عمار بن رزیق ان ابی اسحاق ان القمہ ان عبداللہ، تو دوسری سند کیا ہے؟ دوسری سند ہے معمر اور عمار بن رزیق، یہ دونوں یوں روایت کرتے کہ ان ابی اسحاق ان القمہ ان عبداللہ، تو گویا کہ یہ حضرات القمہ کا واسطہ لاتے، یہ عبداللہ بن مسعود اور ابو اسحاق کے درمیان کس کا واسطہ لاتے؟ القمہ کا، جبکہ پیچھے والی سند میں کس کا واسطہ تھا؟ ابو عبیدہ کا، ٹھیک ہے، تو 2 سندیں ہو گئی۔ تیسری سند وروا زہیر ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن بن الاسود ان ابی الاسود بن یزید ان عبداللہ، تیسری سند زہیر کی ہے۔ زہیر کو سند کو اگر آپ دیکھیں وہ ابو اسحاق اور عبداللہ کے درمیان 2 واسطے لاتے، ایک عبد الرحمن بن اسود کا، ایک ان کے والد اسود بن یزید کا، تو وہ 2 واسطے لاتے ہیں۔
اور چوتھی سند ہے زکریا بن ابی زائدہ کا، وہ کہتے ہیں ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن ابن یزید ان عبداللہ. وہ عبد الرحمن بن یزید یعنی ایک واسطہ لاتے ہیں، وہ عبد الرحمن بن یزید کا ہے ان عبداللہ. وہذا حدیث فی استراب، کہ اس حدیث میں استراب. تو وہ کہ کل 4 سندات ہو گئی. میں نے اس کو الگ اس لیے نہیں لکھا کہ یہاں بڑا واضح لکھا ہوا ہے. تو پہلی سند تو اوپر متن والی ہے، اسرائیل ان ابی اسحاق ان ابی عبیدہ ان عبداللہ، ٹھیک ہے، پہلی سند یہ ہو گئی. دوسری سند معمر اور عمار بن رزیق والی ہے، ان ابی اسحاق ان القمہ ان عبداللہ. اور تیسری سند زہیر والی ہے، ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن بن الاسود ان ابی الاسود بن یزید ان عبداللہ. اور چوتھی سند زکریا بن ابی زائدہ کی ہے، وہ ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن بن یزید ان عبداللہ. وہ ہے کہ ابو اسحاق کے جو شاگرد ہیں ان میں دراصل اختلاف ہو گیا کہ ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان کون سا واسطہ ہے، ایک واسطہ ہے یا دو واسطے ہیں. تو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، جو امام ترمذی نے جس کو چوز کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے. جبکہ معمر اور عمار بن رزیق یہ دو کہتے ہیں کہ القمہ کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے. جبکہ زہیر کہتے ہیں کہ نہیں، دو واسطے، ایک عبد الرحمن بن اسود ہے، ان کے والد اسود بن یزید ہے. اور چوتھے نمبر پر زکریا بن ابی زائدہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ایک واسطہ ہے لیکن وہ عبد الرحمن بن یزید کا واسطہ ہے. تو گویا کہ ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان کس کا واسطہ ہے؟ ایک ہے تو ایک کون ہے، اور اگر دو ہے تو دو کون ہے. تو بنیادی یہ والا اختلاف ہے اس سند. اب امام ترمذی اس میں فیصلہ کیا کر رہا ہے؟ قال ابو اسحاق، امام ترمذی کہتے ہیں سأل تو عبداللہ ابن عبد الرحمن، میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے پوچھا، ای روایات فی ھذا عن ابی اسحاق اصح، کہ ابو اسحاق کے شاگردوں میں کون سی روایت ہم اس کو لے لیں؟ کہتے ہیں فلم یقذ فیہ بشیء، تو جو عبداللہ بن عبد الرحمن ہیں انہوں نے کوئی خاص فیصلہ نہیں کیا، یعنی وہ خود بھی کنفیوز سے تھے کہ کس کو ترجیح دیں. تو وہ تو گیا کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. پھر آپ کو پتا ہے ایسے موقع پر وہ امام بخاری کے پاس آتے تو کہتے ہیں سال تو محمد انازا، میں نے امام بخاری سے اس بارے میں پوچھا، فلم یقذ فیہ بشیء، امام بخاری نے بھی کوئی خاص مجھے واضح فیصلہ تو نہیں دیا. لیکن کہتے جب انہوں نے اپنی کتاب بخاری شریف لکھی تو بخاری شریف میں زہیر والی سند لے کر آئے ہیں، وہ یہ جو تیسری سند ہے، وَرَوَى زُهَيْرٌ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابی الاسود عن عبداللہ. تو کہتے ہیں وَكَأَنَّهُ رَآ حدیث زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابی عن عبداللہ اشبہ. اشبہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا صحیح، کہ انہوں نے یہ زہیر والی سند کو شاید زیادہ بہتر سمجھا ہے، زیادہ صحیح سمجھا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ، انہوں نے اس سند کو ذکر کیا اپنی کتاب جامع بخاری میں، یعنی صحیح بخاری میں. تو ظاہر ہے جس سند کو بخاری میں لا رہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے. تو گویا کہ انہوں نے مجھے قولاً تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب بخاری شریف لکھی تو بخاری شریف میں زہیر والی سند لے کر آئے، تو مطلب ہے وہ زہیر والی سند کو بہتر سمجھتے ہیں. اب وہ اپنا فیصلہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں وہ اصح حسین فیاضا عندی حدیث اسرائیل، لیکن کہتے ہیں میرے نزدیک زیادہ صحیح اس میں اسرائیل اور قیس والی سند ہے، ان ابی اسحاق ان ابی عبیدہ ان عبداللہ. تو دیکھو یہاں امام ترمذی کو اپنے سب سے جن پر انہوں نے سب سے زیادہ اعتماد تھا امام بخاری رحمہ اللہ، وہاں اختلاف ہو رہا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ زہیر والی سند کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک اسرائیل والی سند زیادہ بہتر ہے. اب وہ اپنی اس کی وجہ بتا رہے کہ میرے کیوں اس کو میں کیوں بہتر سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں لأن اسرائیل، یہ جو اسرائیل ہے، اثبت و احفظ، یہ سب سے زیادہ ثابت قدم ہے، مضبوط ہیں، اور سب سے زیادہ محفوظ کرتے ہیں ابو اسحاق کی حدیثوں کو، منہا اولائی بنسبت دوسروں کی. یعنی وہ کہتے ہیں ابو اسحاق کے شاگردوں میں ان کے جو سب سے معتمد شاگرد ہے وہ اسرائیل ہے. تو ظاہر ہے جو سب سے بڑا شاگرد ہے، جو سب سے معتمد شاگرد جو سند روایت کر رہا ہے تو اس کو لینا چاہیے. امام ترمذی یہ کہتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں وَتَابَوْا عَلَى ذَلِكَ قیس بن الربیع، کہ اس پر ہمارے پاس مطابقت بھی ہے، یعنی موافقت بھی ہے، قیس بن ربیع بھی، اور ان کی تائید کر رہے ہیں. تو ایک تو اسرائیل سب سے بڑے شاگرد ہیں ابو اسحاق کے، دوسرا قیس بن ربیع ان کی مطابقت کر رہے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں میں نے اس سند کو لیا. اب وہ اپنی بات کی تائید کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل سب سے بڑے شاگرد ہے، کیا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے؟ نہیں، کہتے اس کی بھی میرے پاس دلیل ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں سمیت ابو موسیٰ محمد بن المثنیٰ، میں نے محمد بن مثنیٰ سے سنا، یقول، وہ کہتے ہیں سمیت عبد الرحمن ابن مہدی، میں نے ابن مہدی جو مشہور محدث ہے ان سے سنا. اب عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری عن ابی اسحاق. عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں جو بھی مجھ سے فوت ہوتا تھا
جو سفیان سوری جو حدیثیں ابو اسحاق سے روایت کرتے تھے، اللہ لمت تکلت بھی علی اسرائیل، جب بھی میں نے اس کو حوالے کیا، اس کو سنا اسرائیل سے، تو میں اس کو اسرائیل پہ گویا کہ ان پہ حوالے کرتا تھا، یعنی میں اسرائیل سے سن لیتا تھا۔ کیوں؟ لأنه كان يأتي به اتم، کیونکہ وہ ان حدیثوں کو بہت بہترین ذکر کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ میں سفیان سوری سے حدیثیں لینے جاتا تھا۔ اب ہوتا ہی ہوتا، ظاہر ہے کسی محدث سے بسا اوقات کچھ حدیثیں انسان سے رہ جاتی ہیں، کچھ سندیں، تو کہتے سفیان سوری جو حدیثیں ابو اسحاق سے روایت کرتے تھے، ابو اسحاق بہت بڑے محدث ہیں، اور غالباً یہ عبداللہ بن مسعود کے نا نواسے ہیں غالباً، مجھے اس طرح سے یاد پڑتا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود غالباً ان کے نانا ہے، تو یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو اسحاق کی جو بھی حدیثیں سفیان سوری سے رہ جاتی، سفیان سوری والی جو حدیثیں جو وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے تھے، وہ جب مجھ سے رہ جاتی تھی تو پھر میں اسرائیل کے پاس چلا جاتا تھا، تو اسرائیل اس کو بہت بہترین انداز میں ذکر کرتے تھے، تو بس میں پھر مجھے تشفی ہو جاتی تھی کہ یہ حدیثیں اب میرے پاس آ گئی ہے۔ تو گویا کہ میں دوسرے شاگردوں کے پاس نہیں جاتا تھا ابو اسحاق کے، حالانکہ ان کے پاس بڑے شاگرد تھے ان کے، لیکن کہتے ہیں میں پھر ڈائریکٹ اسرائیل کے پاس جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کو بہت بہترین انداز میں پیش کرتے تھے، تو اس سے وہ نکالتے امام ترمذی کہ اسرائیل ان کے بہت بڑے شاگرد تھے، اس لیے ان کی سند کو لینا چاہیے۔ اب وہ اپنے استاد امام بخاری پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ امام بخاری پہ کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی کہتے ہیں وزہیر فی ابی اسحاق لیس بذاک، فرمائے زہیر ابو اسحاق کے معاملے میں زیادہ قوی نہیں ہے۔ دیکھو محدثین کیا کرتے تھے، بسا اوقات ایک راوی فی نفسی تو صحیح ہوتا تھا، ثقہ ہوتا تھا، لیکن کسی خاص استاد کے معاملے میں ضعیف ہوتا تھا، کہ کسی خاص استاد سے، کسی خاص محدث سے ان کی ایسی سماع نہیں ہوتی تھی، یا ایسی ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی، یا ان تک ان کی اپروچ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے وہ کہتے تھے یہ راوی فلاں محدث کے بارے میں ضعیف ہے، فلاں محدث کے سلسلے میں، جس طرح انہوں نے کہا زہیر فی ابی اسحاق یا اسرائیلی ابی اسحاق، تو کہتے زہیر ابو اسحاق کے معاملے میں لیس بذاک زیادہ قوی نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اس کی وہ وجہ پیش کرتے، کہتے لأن سماعہ منہ بآخرۃ، کیونکہ ان کا جو سماع ہے، حدیث کا سننا ہے ابو اسحاق سے، وہ آخری عمر میں تھا، اور ظاہر ہے جس طرح آخری عمر میں ظاہر ہے انسان کا حافظہ کام چھوڑ دیتا ہے، قوا کام چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جو محدثین کے آخری عمر کے شاگرد ہوتے تھے تو ان پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے نا محدث، وہ اپنی نوجوانی کے دنوں میں جس طرح ان کا ایک حافظہ ہوتا تھا، ایک وہ ہے کہ اتقان ہوتا تھا، ایک مضبوطی ہوتی تھی، ضبط ہوتا تھا، اور ایک ظاہر طاقت ہوتی تھی، چیزوں کو یاد کرتے تھے، لکھتے تھے، تو آخری عمر میں تو ایسا نہیں ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ آخری عمر میں بہت سارے معتمد لوگوں سے بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، تو اس لیے وہ آخری عمر کے شاگردوں کو زیادہ وہ ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اب وہ اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ زہیر ابو اسحاق کے معاملے میں زیادہ قوی نہیں ہے، اس کی دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں سمیت احمد بن الحسن، میں نے احمد بن حسن سے سنا، یقول، وہ کہتے ہیں سمیت احمد بن حنبل یقول، میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اذا سمیت الحدیث عن زائدہ و زہیر فلا تبالی اللہ تسمع من غیرها، احمد بن حنبل کہتے تھے کہ جب تم کبھی حدیث سنو زائدہ سے اور زہیر سے، ان دو شاگردوں سے، ان دو محدثین سے، فلا تبالی اللہ تسمع من غیرهما، تو پھر اس کی پرواہ مت کرو کہ یہ حدیثیں تم نے کسی اور سے نہیں سنی، پھر اس کی پرواہ مت کرو، کیونکہ یہ بڑے معتمد محدثین ہیں، جب تم کوئی حدیث زائدہ اور زہیر سے سنو، پھر اس کی پرواہ مت کرو کہ تم نے کسی اور سے نہیں سنی، ہاں اللہ حدیث ابی اسحاق، سوائے ابو اسحاق کی حدیث ہے، تو کہا کہ جب زہیر اور زائدہ سے حدیثیں سنو بس پھر مطمئن ہو جاؤ کہ نہیں انہوں نے حدیثیں صحیح بیان کی ہوں گی، لیکن جب زہیر ابو اسحاق کی حدیث روایت کرے پھر مطمئن مت ہونا، پھر اس میں کسی اور سے بھی تائید لے لینا۔ تو جب امام احمد بن حنبل یہ کہتے کہ زہیر ابو اسحاق کے معاملے میں اتنے قوی نہیں ہے، تو کہتے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ زیادہ قوی نہیں۔ اب وہ ابو اسحاق کا تعارف کر رہا ہے کہ ابو اسحاق کا نام ہے عمر بن عبداللہ السبعی الحمدانی۔ اب اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں، لیکن پہلے یہ سمجھ لو کہ جب زہیر ابو اسحاق کے معاملے میں اتنے قوی نہیں ہے، تو پھر امام بخاری نے اپنی کتاب میں زہیر والی حدیث کیوں لے کر آئے؟ یہ ایک سوال ہے، تو یہ تو آپ کو خیر بخاری کے استاد حل کروا دیں گے، ظاہر ہے بخاری میں سندوں پہ اتنی زیادہ بحث نہیں ہوتی، کیونکہ امام بخاری نے اپنی سندوں پہ بحث کی نہیں،
جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی بات کی ہے. یہ جو شعبہ ہے یہ امام ترمذی نے بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے. لیکن محدثین نے یہ بات لکھی ہے، شارحین نے، کہ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ اس چیز کو بہت زیادہ حساس تھے اس معاملے میں، کہ میری سند میں کسی جگہ کوئی انقطاع نہ ہو. یعنی کسی جگہ کوئی راوی کسی راوی سے روایت کر رہے تو اس میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے، کہ اس راوی کی اس راوی سے ملاقات ہی نہیں ہے، یا اس راوی کی اس راوی سے سماع ہی نہیں ہے. تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ امام بخاری اس بارے میں اتنے حساس تھے، اور اتنے گویا کہ یعنی سینسیٹیو تھے، کہ وہ جب ایک شاگرد اور استاد، محدثین کا عام ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک شاگرد اور ایک استاد ایک زمانے کے ہو نا، تو بس ہم یہی سمجھیں گے کہ ان کا ان سے سماع ہے نا. مثلا اگر میں آپ سے کہوں میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے یہ بات سنی ہے، تو اب آپ لوگ مان جائیں گے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کا زمانہ ایک ہے. یعنی ان کی امام تقی صاحب حیات ہے اور انہوں نے ان کو دیکھا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں میں نے مفتی شفیع صاحب سے سنا ہے، تو پھر آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ مفتی شفیع صاحب جب فوت ہوئے تھے اس وقت تو یہ نہیں تھے. تو اب کیسے ان کا تو زمانہ الگ الگ ہے. لیکن تو محدثین کہتے تھے جب زمانہ ایک ہوتا ہے نا تو پھر آپ مان لیا کرو کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے سنا ہوگا. لیکن امام بخاری اس بارے میں ایک قدم آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زمانہ ایک ہونا کافی نہیں ہے. بسا اوقات زمانہ ایک ہوتا ہے، کبھی ان کی لقاء بھی ضروری ہے، ملاقات بھی ضروری ہے. مثلا میں نے مفتی تقی صاحب سے سنا ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مفتی تقی صاحب اور ان کا زمانہ ایک ہے، کیا ان کی اتنی اپروچ بھی تھی مفتی تقی صاحب تک کہ انہوں نے ان سے کوئی بات سنی بھی تھی یا نہیں؟ دیکھو کئی مرتبہ ہم بڑے لوگوں کے زمانے میں تو ہوتے ہیں، لیکن ان سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہوتی. تو اب مفتی تقی صاحب سے مثلا میرے کوئی ملاقات نہیں، تو اب ان کے زمانے میں ہے، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں مثلا ہم اتنی عمر میں تھے، وہ اتنی عمر تک وہ بھی زندہ رہے، تو ہم نے ان کے مثلا 10 سال پائے، 15 20 سال پائے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی. تو امام بخاری کہتے ہیں لقاء بھی ضروری ہے. تو وہ اتنے گویا کے حاصل. تو اب امام بخاری چونکہ حساس بہت ہیں، اس لیے امام بخاری نے زہیر والی سند کو لیا، کہ زہیر والی سند میں ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان دو واسطے ہیں. یہ سند بالکل متصل ہے، اس میں کسی جگہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک راوی گرا ہوگا. یہ جو اسرائیل والا راوی ہے، اسرائیل والی حدیث، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابو عبیدہ جو عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں، ان کو اپنے والد سے سماع حاصل نہیں ہے. آگے امام ترمذی ذکر کریں گے. ابو عبیدہ کہتے تھے مجھے اپنے والد سے یاد نہیں ہے کہ میں نے ان سے، چونکہ یہ بہت چھوٹے تھے کہ عبداللہ بن مسعود فوت ہو گئے تھے، تو جب ان کو اپنے والد سے سماع حاصل ہی نہیں ہے، تو ابو عبیدہ نے دراصل اپنے والد کے شاگردوں سے علم حاصل کیا تھا. تو گویا کہ جب کبھی ابو عبیدہ عبداللہ بن مسعود سے ڈائریکٹ روایت کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے یہاں ایک راوی گرا ہوا ہے. اب وہ ابو عبیدہ کیوں ذکر نہیں کرتے وہ راوی؟ تو دراصل یہ بھی محدثین کا ایک وہ ہوتا کہ وہ جب کسی استاد کے، چونکہ یہاں ان کے والد تھے، تو وہ چونکہ انہوں نے اپنے والد کے معتمد شاگردوں سے باتیں سنی تھی، اس لیے پھر وہ ان کا واسطہ ذکر نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ اپنے والد تک لے جاتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مثلا عبداللہ بن مسعود کے فلاں بڑے شاگرد سے میں نے بات سنی ہے، فلاں بڑے شاگرد سے میں نے بات سنی ہے، تو وہ بات یقینی ہے. تو اس لیے پھر وہ واسطہ ہی ذکر نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ ذکر کرتے تھے. بعض محدثین کا اس طرح سے ہوتا تھا. لیکن امام بخاری یہاں اس طرح سے نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے دیکھو یہاں راوی گرا ہوا ہے. ابو عبیدہ نے جتنی مرضی اچھے راوی سے سنا ہو، لیکن ان کو ذکر کرنا چاہیے. تو جب ذکر نہیں ہے تو یہ حدیث اصول حدیث کی روح سے منقطع ہے. اور امام بخاری شریف میں منقطع حدیث لے کر آئے، اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے امام بخاری نے زہیر والی سند کو لیا ہے، کہ زہیر والی سند میں انقطاع نہیں ہے. لیکن امام ترمذی نے انقطاع کو قبول کیا. اب آپ کو انہوں نے انقطاع کو کیوں قبول کیا؟ کیونکہ امام ترمذی کہتے ہیں اسرائیل بہت اثبت ہے ابو اسحاق کے معاملے میں. تو اس سے معلوم ہے ابو اسحاق نے یہ سند اسی طرح ذکر کی ہوگی، ابو اسحاق نے زیادہ راویوں کے نام نہیں لیے ہوں گے. اب یہ بات کہ ابو عبیدہ کو تو سماع نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ابو عبیدہ نے اپنے والد کے علوم ان کے بڑے بڑے شاگردوں سے تقریباً پڑھ لیے تھے. تو لہٰذا جب ابو عبیدہ ذکر کر رہے ہیں تو اس میں خواہ وہ راوی نہ ہو، بہرحال منقطع ہونے کے باوجود حدیث صحیح. تو اس لیے انہوں نے اس کو گیا کہ لیا ہے. اس لیے وہ آگے ابو عبیدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے وہ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود لم یسمع من ابی، انہوں نے اپنے والد سے چیزیں نہیں سنی تھی، حدیثیں نہیں سنی تھی. ولا یعرف اسمہ، ان کا نام بھی کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں. ابو عبیدہ تو کنیت ہے نا، اب ان کا اصلی نام کیا ہے کہتے ہیں زیادہ معلوم نہیں ہے. اب وہ اس کی گویا کہ دلیل پہ محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن عمرو بن مرہ قال سألت ابا عبیدہ بن عبداللہ، کہتے میں نے ابو عبیدہ بن عبداللہ سے سنا، هل تذکر من عبداللہ شیئا، کیا آپ کو اپنے والد
عبداللہ سے کچھ یاد ہے؟ قال اللہ، انہیں مجھے یاد ہی نہیں، انہیں اپنے والد یاد نہیں۔ تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹے تھے، ابھی جب ان کی وہ یادداشت نے بھی کام شروع نہیں کیا تھا تو عبداللہ بن مسعود فوت ہو چکے۔ اب آپ وہ ویدہ ڈائریکٹ عبداللہ بن مسعود سے روایت کریں تو وہاں کوئی نہ کوئی واسطہ گرا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اس سے پوری بات اب آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ امام ترمذی نے زہیر والی حدیث کو چھوڑا ہے کیونکہ زہیر ابو اسحاق کے معاملے میں قوی نہیں ہے۔ اسرائیل کو لیا کیونکہ اسرائیل ان کے بہت بڑے شاگردوں میں سے تھے، اور امام بخاری نے زہیر والی سند کو لیا کیونکہ انہوں نے اپنی بخاری شریف میں اتصال کا بہت بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ امام بخاری نے اس چیز کو بہت زیادہ سینسیٹیو اس چیز کو لیا ہے کہ بھائی حدیث میں واسطہ گرا ہوا ہو، ایسی سند بخاری شریف میں جگہ ہی نہیں پا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے زہیر والی سند کو لیا ہے۔ اب ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی، جزاک جی اللہ استاد خیر۔ جی ماشاء اللہ۔ جی پڑھے اب آگے۔ پڑھے، باب كراهية کوئی پڑھے گا؟ سند حدثنا حناد، میں استاد جی پڑھ رہا ہوں۔ قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالطعام إنه لا يخوانكم إلا الكبر. وفي الباب عن أبي هريرة وعثمان وجابر وابن عمر رضي الله عنه. شابش ماشاء اللہ۔ یہ باب اگر استاد بابو کراہیت پڑھ لیا؟ جی، جی استاد جی بابو کراہیتی ما یستنجابی، یہ باب ہے ان چیزوں کے کراہت کے بیان میں جن سے استنجا کرنا مکروہ ہے، کہ کن کن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرماتے نبی علیہ السلام لا تستنجو، تم لوگ استنجا نہ کرو، بالروثی گوبر سے، ولا بالعظام نہ ہڈیوں سے، کیوں؟ فإنہ، کیونکہ یہ چیزیں زاد اخوانکم، تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے، من الجن یعنی جن بھائیوں کی، تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، اس لیے ان سے استنجا نہ کرو۔ آگے کہتے ہیں وہ فی الباب عن ابی ہریرہ و سلمان و جابر و ابن عمر۔ تو اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ پہلے اس کو آپ دیکھیں، اس حدیث کی تشریح کو دیکھو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کن کن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ تو فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خود مقدس ہو اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ جیسے مثلا روٹی ہو گئی، یہ مقدس ہے، محترم ہے، کاغذ ہو گیا یا اوراق ہو گئے، تو جو چیز خود مقدس ہو، محترم ہو، اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہر وہ چیز جو بہت قیمتی ہو، بہت زیادہ قیمت رکھتی ہو، ان سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے قیمتی چیز کو اس طرح سے ضائع کرنا کہ اسے گندگی صاف کریں، یہ گویا کہ اسراف ہے۔ تو اس لیے بہت قیمتی کپڑا ہو یا کوئی سونے کی ڈلی ہو، ایک آدمی اس سے استنجا کر رہا ہو، یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہر وہ چیز جو خود نجس ہو تو اس سے بھی استنجا نہیں کر سکتے، جب وہ خود نجس ہے تو اس سے کیسے استنجا کریں گے۔ چوتھے نمبر پر ہر وہ چیز جو ایذا دینے والی ہو، جو تکلیف دینے والی ہو، جو مضر ہو، جس کو کہہ سکتے ہیں، جیسے کوئی شیشہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز جس سے انسان کا بدن زخمی ہو سکتا ہے، مضر ہو، تو مضر چیز سے بھی استنجا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو استنجا کے بارے میں اصول ہے۔ تو لہٰذا استنجا ایسی چیزوں سے کریں گے جو قیمتی بھی نہ ہو، محترم بھی نہ ہو، اور اسی طرح خود نجس بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ وہ کیا نہ ہو، وہ جو ہے نا مضر بھی نہ ہو۔ تو ان چیزوں سے گویا کہ استنجا کریں گے، جیسے پتھر ہو گیا، مٹی کا ڈھیلا ہو گیا، تو یہ چیزیں ظاہر ہے یہ ان کیٹیگریز میں نہیں آتے۔ اب اس کے بعد حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا اور ہڈیوں سے۔ دیکھو گوبر سے تو استنجا اسی لیے مکروہ ہے کہ وہ خود نجس ہے، تو نجس چیزیں کیسے استنجا کریں گے۔ ہڈی سے آپ نے استنجا کرنے سے منع کیا
تو اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔ تو بعض دیگر روایت میں آتا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان جو گوشت کھاتے ہیں اور اس کی جو ہڈی پھینک دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو دوبارہ گوشت والا بنا دیتے ہیں جنات کے لیے۔ تو لہٰذا جب کوئی انسان ہڈی سے استنجا کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ان کی خوراک کی چیز خراب کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو، یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک۔ اب یہاں تھوڑی سی محدثین میں بحث چلی ہے کہ فَإِنَّهُ کی ہو ضمیر ہڈیوں کی طرف لوٹ رہی ہے یا روس یا دونوں کی طرف۔ تو زیادہ تر محدثین تو کہتے ہیں یہ عظام ہڈیوں کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ ہڈی سے استنجا نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔ روس سے یہ وجہ نہیں، یعنی گوبر سے، کیونکہ گوبر تو خود نجس ہے، اس وجہ سے اس سے استنجا نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ نہیں بتائی چونکہ وہ بڑی واضح ہے، لیکن ہڈی کا بتا دیا، تو یہ ہو ضمیر ہڈی کی طرف لوٹ رہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہو ضمیر روس اور عظام دونوں کی طرف لوٹ رہی، ان کے مجموعے کی طرف لوٹ رہی۔ تو اگر دونوں کی طرف یا دونوں اس سے مراد لے لیں، تو پھر اس میں کچھ محدثین یہ کہتے ہیں کہ گوبر ان کی خوراک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل گوبر ان کی خوراک نہیں ہے، ان کے جانوروں کی خوراک۔ کہ گوبر جو چارہ یا جو بھی پودے کھائے ہوں گے، جو بھی سبزہ کھایا ہوگا جانور نے، تو وہ وہی چیز بنا دی جاتی ہے جنات کے جانوروں کے لیے۔ تو اس لیے وہ ان کے جانوروں کی خوراک ہے، اس لیے فرمایا یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے، یعنی کچھ ان کی خوراک ہے، کچھ ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں کے ممنوع ہونے کی وجہ ہے۔ تو ایک قول گویا کہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں، قال ابو عیسیٰ امام ترمذی کہتے ہیں وقد روا هذا الحدیث، اس حدیث کو روایت کیا ہے اسماعیل بن ابراہیم نے، وغیرہ اور دیگر لوگوں نے، ان داؤد ابن ابی ہند، ان شعبی، ان القمہ، ان عبداللہ۔ اب وہ انہوں نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ روایت کیا کہ انه کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، کہ وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا لیلۃ الجن، الحدیث بطولی، اس میں لمبی حدیث ہے۔ دراصل لیلۃ الجن سیرت کی اطلاع میں اس رات کو کہتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو محدثین کے مطابق یہ کوئی 4 سے 6 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی تبلیغ کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس میں بعض اہم مواقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے۔ تو جب آپ علیہ صلاۃ والسلام کا جنات کے ساتھ وہ مکالمہ ہوا، تو اس مکالمے کے دوران جنات سے آپ سے عرض کیا کہ جو ہے نا یہ ہماری خوراک ہے، تو آپ امت سے کہیں کہ ان سے استنجا نہ کرے۔ تو اس لیے پھر آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اس سے استنجا کرنے سے کیا کیا؟ منع کیا۔ تو فقال شابی، شابی کہتے ہیں ان رسول اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعذاب فإنه زاد اخوانکم الجن، یعنی اس قصے کے ضمن میں یہ جملہ بھی آ رہا ہے۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں واقعان روایت اسماعیل والی روایت گویا کہ زیادہ صحیح ہے حفص بن غیاس والی روایت سے۔ حفص بن غیاس یہ ہے، یہ جو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں حفص بن غیاس سے وہ اسماعیل والی روایت زیادہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں والعمل والا هذا الحدیث، عمل اسی حدیث پر ہے، اہل علم کیا وہ فی الباب عن جابر و ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ دیکھو اب اگر کوئی آدمی اس نصیحت کو نہیں مانتا، ایک تو وہ غلط کر رہا ہے، ظاہر ہے مکروہ چیز سے استنجا کر رہا ہے، دوسرا اس میں یہ ہے کہ پھر جنات بھی انسان کو تنگ کر سکتے ہیں، کہ جنات جب ہم ان کو تکلیف دے رہے ہوں گے، تو جنات تو انسانوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر جب ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کی خوراک ضائع کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی تو پھر ہمیں تکلیف دیں گے نا۔ تو اس لیے گویا کہ یہ چیز جہاں وہ شریعت کے معاملے سے متعلق ہے، تو وہ گویا کہ ہماری سیفٹی سے بھی متعلق بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے گویا کہ ہمیں اس وجہ سے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی آگے پڑھیں۔ بسم الله باب الرحمن الرحيم. الاستنجاء بالماء بسند. قال حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الوارد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكن عند السماء فإني أستحيي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. وفي الباب عن عبد الله بدري وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه. شابش، یہ باب ہے، باب الاستنجاء
بالما کہ پانی سے استنجا کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہے مرنا، حکم کریں ازواج کنہ اپنے شوہروں کو، ان یستطیبوا بالماء کہ وہ پانی سے استنجا کرے، فانی استحییہم کیونکہ مجھے ان کو یہ بات بتانے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ پھر ساتھ انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح سے کیا کرتے تھے، یعنی آپ بھی پانی سے استنجا کرتے تھے۔ وہ فی الباب عن جریر ابن عبداللہ البجلی و انس و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہم۔ اب اس حدیث کی تشریح تک آنے سے پہلے سمجھیں، حضرت عائشہ کی شاگردہ ہے معاذہ، اور معاذہ کی شاگردہ ہے قتادہ۔ تو گویا کہ قتادہ جو مرد ہے انہوں نے روایت کیا کن سے؟ معاذہ سے، جو ایک عورت ہے۔ تو گویا کہ ان کی استاد معلمہ کون ہے؟ استاد کون ہے؟ ایک خاتون ہے۔ تو اگر آپ ہمارے سلف میں دیکھیں تو ہمارے سلف میں خاص طور پر خواتین کا مردوں سے استفادہ اور مردوں کا خواتین سے استفادہ ایک بالکل عام سی بات تھی، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ممنوع تھا۔ یہ جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، انہوں نے جہاں اپنے اساتذہ کی تفصیلات دی ہیں، تو انہوں نے خواتین اساتذہ کی بھی تفصیلات دی ہے کہ ہم نے ان خواتین اساتذہ سے پڑھا ہے۔ اور جو خواتین محدثات ہیں تو انہوں نے جہاں جہاں اپنے خواتین اساتذہ کی سند دی ہے تو اپنے مرد اساتذہ کی بھی سند دی ہے۔ تو گویا کہ وہاں حدود کے اندر ایک کچھ باؤنڈریز تو ہوتی تھی، لیکن اس باؤنڈریز کے ساتھ ان دونوں جینڈرز کا ایک دوسرے سے افادہ اور استفادہ چلتا رہا۔ اور یہ حضرت ام درداء الصغریٰ، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی ہے ام درداء الصغریٰ۔ تو یہ بہت بڑی محدثہ اور فقیہ تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس میں درس دیا کرتی تھی، اس میں درس دیا کرتی تو اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ بعض میں یہاں تک آتا ہے کہ عبد الملک بن مروان جو اس وقت خلیفہ تھے وہ بھی آ کر پیچھے بیٹھ جاتے تھے ان کا درس سننے کے لیے۔ تو اس لیے دیکھو ہمارے ہاں نا بہت سارے معاملات میں افراط تفریط چلتا ہے، یعنی افراط یوں ہے کہ بھائی مرد اور عورتوں کے درمیان کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے، بس جیسے مرضی ملے جیسے مرضی بیٹھے ٹھیک ہے۔ اور تفریط ہے، تفریط۔ کچھ معاملات پھر افراط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بس مرد اور عورت ایک دوسرے سے اس طرح سے ہیں اس طرح سے ممنوع ہیں جس طرح ایک انسان سے زہر ممنوع ہوتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا دیکھو شریعت ظاہر ہے کچھ کوالٹیز مردوں میں ہوتی ہے نا، کچھ کوالٹیز عورتوں میں ہوتی ہے۔ تو اب اگر یہ کوالٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی ایک دوسرے کی طرف تو اس سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا دوسروں سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو ہماری شریعت بہت ہی نیچرل قسم کی شریعت ہے، تو وہ اس طرح کی پابندیاں نہیں لگاتی۔ تو اس لیے جہاں وہ تفریط منع ہے کہ بھائی کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے، وہاں یہ افراط بھی منع ہے کہ بھائی بالکل ایک دوسرے سے استفادہ ہی نہیں کرنا چاہیے بالکل۔ ہاں بہتر ہے اگر مثلا ایک خاتون استاد کو خاتون استاد ملتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مرد استاد سے پڑھ نہیں سکتی۔ کسی مرد کو مرد استاد ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی خاتون استاد سے پڑھ ہی نہیں سکتی، تو ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مرن، یہ مرن دراصل مونس کا صیغہ ہے، وہ عورتوں سے بات کر رہی ہے، عورتوں سے بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے خاوندوں تک یہ بات پہنچاؤ کہ وہ پانی سے استنجا کیا کرے۔ کہتے ہیں مجھے ان کو یہ بات بتانے میں شرم آ رہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ کا مردوں سے بھی ایک نشست ہوتی تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں باقی باتیں تو ان کو بتا سکتی ہوں، یہ بات مجھے تھوڑی سی بتاتے ہوئے حیا آ رہی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم لوگ ان کو یہ بات بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ کتنی کمال کی درسگاہ تھی۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب درس پورا ہو جاتا تھا تو پھر نا کچھ بڑے بڑے شاگردوں کی ایک خصوصی درسگاہ لگتی تھی، باقیوں کی چھٹی کر لیتی تھی، جس میں یہ بڑے بڑے شاگرد حضرت علقمہ، اسود، مسروق، یہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو نا ان کو ایک خاص اس عمومی جگہ سے ایک خصوصی جگہ لایا جاتا تھا، پھر ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا ایڈوانس درس دیا کرتی تھی۔ تو اس لیے وہ ایسا نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ یہ بھی تو بتا سکتی تھی نا اگر ان کا مردوں سے رابطہ نہ ہوتا ہے یہ تعلیم اور تعلم کا، کہ میں تو نہیں بتا سکتی، میں تو صرف عورتوں کو پڑھاتی ہوں تو اس لیے تم بتاؤ۔ نہیں، انہوں نے کہا مجھے ان کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی آتے تھے پڑھنے کے لیے، تو وہ فرماتے کہ چونکہ یہ شرم اور حیا والے مسائل ہیں تو یہ جنس کو بتائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، تو اس لیے اور چونکہ ان کی بیویاں ہیں تو فرمایا بیویاں تو شوہروں کو ایسی بات بتا سکتی ہے، تو اس لیے فرمایا تم ان تک یہ بات پہنچاؤ، میں ان کو براہ راست نہیں بتا سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو کرتے تھے۔ اس کے بعد
امام ترمذی کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، فرمایا وعلیہ العمل، اسی پر عمل ہے، اہل علم کیا یختارون الاستنجاء بالماء، وہ پانی سے استنجا کو پسند کرتے ہیں، وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُ، اگرچہ پتھر سے استنجا کرنا ان کے ہاں بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْإِسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ، لیکن بہرحال انہوں نے استنجا بالماء کو پسند کیا ہے، وَرَأَوْهُ افضل، اور اس کو افضل سمجھا ہے، وَبِهِ يَقُولُ سفیان الثوری وابن المبارک وشافعی وأحمد وإسحاق، کہ ان حضرات کا بھی یہی مذہب ہے، تو اس لیے گویا کہ استنجا بالماء افضل ہے، اور ظاہر ہے استنجا بالماء اسی لیے افضل ہے کہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاصیت رکھی ہے نجاست کو، گندگی کو دور کرنے کی، وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، خواہ وہ مٹی کا ڈھیلا ہو، خواہ وہ پتھر ہو، اس سے جتنا مرضی انسان اچھی طرح سے استنجا کرے کچھ نہ کچھ اثرات رہ جاتے، تو اس لیے فرمایا پانی سے استنجا ان کو کرنا چاہیے۔ یہ اگلا باب بھی پڑھ لیں۔ سر یہ میں پڑھوں؟ جی شروع کریں۔ جی پڑھیں۔ جی، باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب. قال ابو عيسى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن حارس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاد يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. شابش، ماشاءاللہ۔ یہ باب ہے، باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تھے، اب عاد فی المذہب، تو جانے میں دوری اختیار کرتے، دور چلے جاتے۔ تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، فی سفر، ایک سفر میں، فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ، تو نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے آئے، فابعد فی المذہب، تو جانے میں دوری اختیار کر دی۔ آگے پھر امام ترمذی کہتے ہیں وہ فی الباب، یعنی اس موضوع سے متعلق عبد الرحمن بن ابی قرات، ابو قتادہ، جابر، یحییٰ بن عبیدہ، نبی و ابی موسیٰ ابن عباس و بلال رضی اللہ عنہ، ان سب سے روایات۔ اب امام ترمذی نے پھر اس حدیث پر حکم لگایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، پھر فرمایا وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے یہ بھی مروی ہے، انہ کان یرتاد، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کرتے تھے، لبولہ، اپنے پیشاب کے لیے، مکانن، کوئی جگہ، کما یرتاد منزلن، جیسے کوئی گھر تلاش کر رہے ہو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اہتمام کرتے تھے کہ کس جگہ پیشاب کرے، قضاء حاجت کرے، جیسے کوئی آدمی گھر تلاش کرتے ہوئے ہر چیز دیکھتا ہے، تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی اہتمام کے ساتھ جگہ تلاش کرتے تھے۔ دراصل اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایسی جگہ پر پیشاب فرماتے تھے جو ایسی نہ ہو کہ اوپر ہو کہ پیشاب واپس پیچھے آ جائے، اور اتنی سخت نہ ہو کہ بھائی اس پر پڑتے ہی پیشاب کی چھینٹیں آ جائے، کوئی کسی جانور کا سوراخ نہ ہو، کسی جانور کے سوراخ میں بھی پیشاب کرنے سے منع کرتے تھے، کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، وہاں بھی نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح اس میں ایسے یعنی کوئی گندگی بھی نہ ہو کہ وہ خود پہلے سے گندگی جگہ ہو کہ اس پر بیٹھے تو مزید جوتے یا کپڑے گندے ہو جائیں۔ تو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ علیہ صلاۃ والسلام جو ہے نا وہ قضاء حاجت کرتے تھے، تو اس لیے پھر جگہ دیکھنی پڑتی تھی، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جہاں بھی بیٹھ جائے کر لی۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک ادب ہے کہ خاص طور پر ایسی جگہ پر جہاں آبادی ہو، اب آپ اندازہ کرو زمانے میں اتنی آبادی بھی نہیں ہوتی تھی، دیہات کا زمانہ تھا، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، ہر جگہ نہیں بیٹھتے تھے، بہت ہی زیادہ جگہ تلاش کر کے، اور پھر اس میں یہ بھی لحاظ رکھتے تھے کہ دور ہو اور پردہ ہو، تو ان ساری باتوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک نبوی ادب ہے۔
تو اس کے بعد فرمایا وہ ابو سلمہ اسم عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری۔ باقی یہ بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور کیوں جاتے تھے، تو دور یا تو اس لیے جاتے تھے کہ اس میں استتار زیادہ تھا، پردہ زیادہ ہوتا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور جاتے تھے، یا پھر دور اس لیے جاتے تھے کہ وہ لوگوں کے آنے جانے کی راستے سے دور جاتے تھے، یا لوگوں کا جہاں رہن سہن ہو یا تھوڑا سا چلنا پھرنا ہو، یعنی راستے کے قریب نہ ہو، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ کے قریب نہ ہو۔ دیکھو بالکل بیٹھنے کی جگہ پر نہ ہو، ساتھ بھی ہو تو ظاہر اس سے لوگ یعنی وہ ہوتے تھے، تو اس سے بھی آپ دور جاتے تھے۔ اور آج کل کی اس جدید اس اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاکہ یہ جو جراثیم والی چیزیں ہیں یا جس سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں، تو ظاہر ہے بہت سارے انسان جب ایسی جگہوں پہ پیشاب کریں گے تو اس سے تو ظاہر ہے ایک معاشرے میں وہ پھیلے گا نا۔ تو اس لیے بھی گیا کہ یہ تعلیم دینے کے لیے بھی آپ علیہ صلاح وسلام آبادی سے باہر نکلتے تھے، تو یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے بھی گویا کہ یہی ہونا چاہیے۔ آج کل تو خیر واش روم بن گئے ہیں، لیکن بہرحال اگر دیہات میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اس طرح کے بنے ہوئے واش روم نہ ہو تو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک اور باب پڑھ لیں کیونکہ آج تھوڑا سا وہ نیٹ شروع میں کام نہیں کر رہا تھا، تو ایک اور باب پڑھ لیتے۔ میں ہی پڑھ لوں سر؟ جی جی پڑھیں پڑھیں۔ باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. قال حدثنا علي مثلا بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوساوس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى. وقد شابش كره ماشاء قوم وقد كره اللہ جی۔ قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوساوس منه. ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوساوس منه فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبدة العاملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. شابش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل، کہ غسل کرنے کی جگہ یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، اس بات کے بیان میں۔ تو عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، نبی علیہ السلام نے منع کیا ایبول الرجل، کہ آدمی پیشاب کرے فی مستحم میں ہی، غسل خانے میں۔ دیکھو غسل خانے کو اس وقت عرب لوگ مستحم بھی کہتے تھے۔ مستحم کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں گرم پانی استعمال کیا جاتا ہے، تو چونکہ عام طور پر غسل گرم پانی سے کیا جاتا ہے تو اس لیے غسل خانے کو مستحم بھی کہتے تھے، یعنی گرم پانی کی جگہ۔ وقال، اور پھر آپ نے فرمایا ان عامۃ الوسواس منہ، یہ وسواس لفظ ہے، وسابس نہیں، فرمایا وسوسے کی عمومی بیماری اسی سے آتی ہے۔ وہ فی الباب، اور اس باب میں نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سے بھی روایت ہے۔ اب امام ترمذی نے اس حدیث میں پہلا تو یہ کیا کہ یہ حدیث غریب ہے، یعنی اس میں کچھ تفرد ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ مرفوع صرف اشعث بن عبداللہ سے روایت ہیں، وہ اس کو مرفوع روایت کرتے ہیں اور ان کا نام تھا اشعث العامہ۔ اب اس بارے میں مذاہب بیان کیا کہ اہل علم کے قوم نے البول فی المغتسل کو مکروہ قرار دیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہتے ہیں عامۃ الوسواس منہ، کہ اس سے وسوسے کی بیماری آتی ہے۔ ورخص فی بعض اہل علم، لیکن بعض اہل علم نے رخصت بھی دی ہے، وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں ابن سیرین بھی ہے۔ وکیل لو، ان سے کہا گیا انه یقال، کہ یہ تو کہا جاتا ہے ان عامۃ الوسواس منه، کہ اس سے تو وسوسے کی بیماری آتی ہے۔ فقال، انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس سے کیسے ہمیں کوئی نقصان ہوگا؟ نقصان تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ابن مبارک کہتے ہیں قد وسع فی البول، گنجائش دی گئی ہے اس مغتسل میں پیشاب کرنے کی، اذا جرا فی الماء، جس میں پانی نکلتا ہو، چلتا ہو، کھڑا نہ ہوتا ہو۔
قال ابو عیسیٰ، اب اس کی وہ آگے انہوں نے دلیل سند بیان کر دی کہ ابن مبارک سے یہ بات ہم تک اس سند سے پہنچی ہے کہ احمد بن عبدۃ العاملی عن حبان عن عبداللہ ابن مبارک۔ اب دیکھیں حدیث کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے کی بیماری ہوتی ہے۔ وسوسہ آپ سمجھتے ہیں ایک ایسے خیال کو کہتے ہیں جس کا کوئی بھی سبب یا کوئی بھی وجہ نہ ہو اور انسان کو وہ خیال آ جائے۔ جیسے مثلا اگر یہاں بیٹھے بیٹھے میں کہوں کہ بھئی زلزلہ آ رہا ہے، اب نہ زلزلے کی کوئی کسی نے پیش گوئی کی ہے، نہ کوئی کچھ ایسا ہوا ہے، تو یہ وسوسہ ہو، اس کو کوئی کہ بھئی وسوسہ کیا دلیل ہے کیا آ رہا ہے، تو یا کوئی آدمی کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کو ہو جائے کہ بھئی چھت گر رہی ہے، یہ چھت گر جائے گی، اب بھئی کیوں گر رہی ہے، کیا یہاں کوئی کریک ہے یا کوئی مسئلہ، نہیں گر جائے گی۔ تو جس کی کوئی بھی وجہ نہ ہو تو اس طرح کے خیالات جب انسان کے ذہن میں پختہ ہو جاتے تو وہ وسوسہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ کی بنیاد پر، کسی ریزن کی بنیاد پر کوئی خیال ہو، وہ وسوسہ نہیں، جس میں کوئی دلیل ہے کہ بھائی اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے۔ تو اب یہ تو ہو گیا وسوسہ۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ آدمی جب غسل خانے میں پیشاب کرے گا تو اس کو وسوسے کی بیماری پیدا ہو۔ اب اس حدیث کی تشریح میں دو قسم کی گویا کہ آ رہا ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہاں وسوسے سے مراد ہے طہارت والا وسوسہ، ہر وسوسہ نہیں، کہ جب انسان واش روم میں پیشاب کرے گا تو جب یہ اس کو اپنی عادت بنائے گا تو کچھ وقت کے بعد اس کو وسوسے طہارت والا وسوسہ ہو جائے گا۔ طہارت والا وسوسہ کیا؟ کہ وہ یہ سمجھے گا کہ میرا جسم پاک نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس طرح سے کہ جب وہ وہاں پانی، جب وہ وہاں پیشاب کرے گا، اس کے بعد ظاہر ہے وہ پانی آ کر غسل کرے گا تو وہ چھینٹے تو نیچے پڑیں گے، اور ظاہر ہے جب پانی نیچے گرتا ہے تو دوبارہ اس کے کچھ چھینٹے پھر بدن پہ پڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ پانی لائے گا، پھر کچھ چھینٹے بدن پہ پڑتے ہیں، تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ جو چھینٹے دوبارہ اڑ کر میرے بدن پہ آئے ہیں یہ کہیں اس پیشاب کی نہ ہو، کیونکہ پیشاب بھی تو میں نے کیا تھا یہاں، تو اس لیے وہ پھر اپنے اوپر پانی ڈالے گا، پھر پانی ڈالے گا، پھر اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ قطرے پھر رہ گئے ہو پیشاب کے، پوری طور پر نکلا نہ ہو، یا اگر پانی کھڑا ہوتا تو اور زیادہ یہ خیال مضبوط ہوگا، تو وہ پھر اپنے اوپر پانی ڈالے گا۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے وہ ایک ایسی سچویشن میں چلا جائے گا کہ پھر وہ اگر کسی بھی جگہ وضو کرے گا، کسی بھی جگہ غسل کرے گا تو اس کو یہ وسوسہ ہو رہے گا۔ اور پھر طہارت والا وسوسہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا تکلیف دہ ہے جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے، کہ ان کو پھر بہت ہی زیادہ گویا کہ وہ بہت ہی زیادہ بالکل یہ سمجھے کہ ایک پاگل سے ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے، کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، کسی برتن بھی نہیں کھاتے، وہ بہت ہی زیادہ پھر ڈیپ میں چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ابتدا تو وہاں سے ہوئی تھی، تو گویا کہ یہ ایک بالکل نیچرل ترتیب ہے، ایک بالکل گویا کہ ایسی جو سمجھ میں آنے والی ہے کہ طہارت والا وسوسہ کسی نہ کسی دن اس کو ہو کر رہے، تو بہتر یہ کہ وہاں پیشاب بھی نہ کیا جائے۔ تو اگر وسوسہ آ بھی گیا کہ چھینٹے پڑ رہے تو بندہ کہتے کوئی بات نہیں، اسی پانی کے تو چھینٹے ہیں جو میرے جسم سے ابھی گرے، تو لہٰذا جسم میرا کوئی نہیں ہوا تو اس کو وسوسہ نہیں آئے۔ تو یہ تو اس کی ایک عمومی تشریح۔ لیکن بعض محدثین یہاں کہتے ہیں کہ وسوسے سے مراد صرف طہارت والا وسوسہ نہیں ہے، کوئی بھی وسوسہ، کہ اس کو ایک وسوسے کی بیماری ہو جائے گی، خواہ طہارت کے معاملے میں ہو، خواہ کسی بھی معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں کوئی وسوسہ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کا وسوسے کی بیماری سے کیا کنیکشن ہے؟ تو کچھ محدثین کہتے ہیں کہ کنیکشن اس طرح سے ہوگا کہ اس کو پہلے طہارت والا وسوسہ آئے گا، پھر جب وسوسہ اس کی ایک عادت بن جائے گی پھر وہ ہر چیز میں وسوسہ کرے گا، پھر وہ ہر چیز، جس طرح بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے، دو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو وسوسہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی میرے بارے میں باتیں کر، کوئی بندہ ہنستا ہے تو وہ کہتے ہیں شاید میرے اوپر ہنس رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے پھر وسوسے بڑھتے جائیں گے، پھر وہ دیگر معاملات میں بھی وسوسے کریں گے۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ کنیکشن بظاہر تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، بہرحال حدیث میں وسوسے کی بیماری کی وجہ بتائی گئی ہے غسل خانے میں پیشاب کا، اور ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے دنیا میں، تو یہ وسوسے کی بیماری کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ سبب کیوں بنا اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہی نہیں، یعنی کچھ محدثین یہ کہ بس یہ ایک گویا کہ سبب ہے۔ جس طرح مثلا دیکھیں کوئی آدمی مثلا کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جس سے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو اب وہ چیز سبب ہو گیا اس کے ایک بیماری کا، تو جس طرح باقی بیماریوں کے اسباب ہے تو وسوسے کی بیماری کا بھی ایک سبب ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کا ایک اثر یہ ہو جائے گا، خواہ اس کو طہارت والا وسوسہ پیدا نہ ہو، کچھ محدثین کہتے ہیں، لیکن ایک اثر یہ ہو جائے گا کہ اس کو کیا ہو جائے گا کہ بس اس کو وسوسے کی بیماری شروع ہو جائے۔ تو یہ سبب اور مسببات کا جو سلسلہ اللہ نے پیدا کیا
تو یہ بھی ایک سبب ہے حدیث کے مطابق۔ تو یہ تو ہو گیا حدیث کی تشریح سے متعلق۔ اب رہ گیا کہ اس حدیث کی بنیاد پر مسئلہ کیا ہے۔ تو کچھ لوگ اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ پیشاب کرنا ہی نہیں چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے ابن عبداللہ بن مبارک، کہ نہیں، اگر پانی نکلتا ہو پھر پیشاب کر لینا چاہیے، کیونکہ پھر انسان کو وسوسہ آئے گا بھی صحیح، تو یہ سوچے گا کہ وہ تو نکل چکا ہے کیونکہ پانی تو بہہ گیا ہے۔ لیکن ابن سیرین کہتے کہ نہیں، وہ کہتے کہ کر لینا چاہیے کیونکہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو لہٰذا نقصان اور نفع تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو گویا کہ ان اسباب کی اس میں کیا ہے۔ اب دیکھو، اس میں یوں سمجھ لیں کہ ابن سیرین تک تو یا تو یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، نمبر ایک، یا ابن سیرین اس حدیث کو پہنچی ہوگی صحیح نہیں سمجھتے ہوں گے، جیسے وہ امام ترمذی نے بھی اس پر تبصرہ کیا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ یا پھر تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ ابن سیرین جو ہے وہ اس حدیث کو بہت زیادہ عمومی ضابطہ کے طور پر نہیں لیتے ہوں گے، کہ اس حدیث میں ایک واقع پاسبلٹی بیان کی گئی ہے صرف، کہ ایک پاسبلٹی ہے، ایک احتمال ہے کہ اس سے وسوسے کی بیماری آ جائے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ واش روم میں پیشاب کرنے سے ضرور وسوسے کی بیماری ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ اس پر اتنا بھی یقین نہ کرو، کیونکہ جب سبب پر بہت زیادہ یقین کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اللہ سے نظر ہٹ گئی۔ تو وہ سینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں نفع نقصان اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کوئی بیماری آنی ہو تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، تو اس لیے ہر سبب میں اتنے زیادہ ڈیپ میں مت پڑو۔ تو گویا کہ وہ اس انداز سے اس کو کر رہے ہیں، تو نہ تو وہ حدیث کی مکمل نفی کر رہے ہیں، وہ گویا کہ ان کے نزدیک حدیث میں ایک پاسبلٹی ہے، ایک احتمال ہے۔ جس طرح مثلاً کوئی آدمی، ہم کسی کو بھائی دودھ نہ پیو پیٹ خراب ہو جائے گا، اب یہ ایک احتمال ہے، ضروری نہیں کہ جب بھی دودھ پیے گا تو پیٹ خراب ہوگا، تو اسی طرح یہ بھی ایک احتمال ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ابن سیرین کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا ڈیپ میں لیا ہوگا، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ لیا ہوگا، تو اس لیے پھر علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ جب لوگ بہت زیادہ تشدد یا بہت زیادہ جو ہے نا یعنی شدت کسی مسئلے میں اختیار کرے، تو اس شدت کو تھوڑا سا کول کرے، تھوڑا سا کم کرے، کہ بھائی اتنی بھی شدت نہیں ہے اس معاملے میں، تو اس لیے شاید وہ اس شدت کو کول کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تو گویا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس حدیث کی براہ راست کوئی معارضہ کر رہے ہیں یا حدیث کا براہ راست کوئی ٹارگٹ کر رہے ہیں، نہیں، ان احتمالات کی بنیاد پر ابن سیرین کے قول کی بھی گویا کہ کیا ہے، وجہ اور بنیاد موجود ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا اب؟ ایک چیز جی ضرور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی پیشاب روکنا فرمایا نا، تو اب اگر کسی کو نہاتے ہوئے آ گیا تو وہ پھر کیسے روک سکتا ہے؟ تو شاید اس وجہ سے بھی رخصت ہو۔ ہاں، بالکل بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ اور سر ایک اور کوشچن، جی، جب محدثین خواتین سے پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ بول کے پڑھاتی تھی انہیں، تو اب پھر یہ بعد میں پھر کہاں سے یہ آ گیا کہ عورت کی آواز کبھی پڑھتا ہے تو اس سے وہ مرد سے نہیں پڑھ سکتی یا مرد اس کو نہیں پڑھا سکتا، تو پتہ نہیں یہ پھر کہاں سے آیا؟ یہ مسئلہ پتہ نہیں آیا کہاں سے، میں بھی آپ کی طرح سوچ رہا ہوں کہ عورت کی آواز ستر ہے، یہ آیا کہاں سے۔ دیکھو، میں آپ کو اس کی ایک بات بتاتا ہوں، اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ پردے کا سب سے سخت ترین حکم ازواج مطہرات کے لیے تھا۔ یعنی کچھ اہل علم تو یہی کہتے ہیں، جو بعض جدت پسند ہے، کہ پردے کا حکم آیا ہی ازواج مطہرات کے لیے تھا۔ تو گویا کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ سخت پردہ کن کا تھا؟ ازواج مطہرات کا تھا۔ لیکن ازواج مطہرات کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں کہ جب تم کسی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اور اپنی آواز کو بہت زیادہ نرم مت کرو۔ تو چیز مانگیں گے تو اب بولیں گے نا، اور ساتھ تاکید کی کہ آواز کو بہت زیادہ نرم یا خوبصورت بنا کر مت کرو، تھوڑا سا ٹھوس انداز میں بولو۔ تو اب گویا کہ آواز کا پردہ تو ازواج مطہرات کے لیے بھی نہیں تھا، تو جب ان کے لیے نہیں تھا تو پھر اور کسی کے لیے کیسے ہوگا؟ تو آواز کا پردہ واللہ عالم شاید ہمارے یہاں یہ زیادہ مشہور ہو گیا ہے، ورنہ تو اس کی حدیث میں یا کوئی فقہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ شاید بعض لوگوں نے یہ مسئلہ یہاں سے نکالا ہو، آگے حدیث آئے گی کہ جب نماز میں امام کو غلطی ہو جائے تو فرمایا گیا کہ پھر وہ کیا کرے، یعنی وہ جو مرد حضرات ہیں وہ اللہ اکبر کہیں یا لقمہ دے دیں، اور جو خواتین ہیں وہ تالی بجائے۔ تو شاید اس تالی کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ بات نکالی ہو کہ شاید آواز کی عورت کی آواز ستر ہے، ورنہ تو اس تالی بجانے کی بھی مختلف وہ ہیں، جب وہ اپنی جگہ پر آئیں گے تو اس کو دیکھیں گے۔ تو عورت کی آواز ستر ہے، تو پھر یہ سارے کیسے ہوتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے
موقع پر इतने बड़े पैमाने पर पढ़ाती थी, मुहद्दिसात पढ़ाती थी, मुहद्दिसीन पढ़ते थे, और पता नहीं ये सारा जो चलता रहता था, पता नहीं ये सारे ही लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे। तो इसलिए ये जो हमारे एक असलाफ का अमल है, कम से कम वो इस मसले की तायद भी नहीं कर रहे, और इस हवाले से कोई नस भी नहीं। यानी किस हदीस में आपने फरमाया औरत की आवाज सतर, या कुरान की किस आयत में फरमाया गया औरत की आवाज सतर है? ये किसी भी जगह नहीं है। या शायद उन्होंने इससे निकाला हो कि औरत को अजान देने से मना किया गया कि वो अजान ना करे, तो इससे बाज हजरत ने इस्तेमाल किया हो। वरना उसकी अपनी वजूहत है ना, जब औरत पर जमात की नमाज ही नहीं तो वो अजान क्यों दे? तो इसलिए उसकी अपनी खास वजूहत है, उसकी ये वजह नहीं है। शरी जज़ाकल्लाह खैर। पर्दा, वो पर्दे पर तो जाहिर है ये लैला में बात कर सकते हैं। एक मुख्तलिफ है कि इसमें देखो, अगर आप लोगों ने खास तौर पर असलाफ में मर्द और औरतों का ये किस किस्म का रिलेशन था माशरे में, इसके लिए ना वो एक किताब अरबी में लिखी गई है, तहरीरुल मरअ फी असर रिसाला। इसका ना ये कोई 5 जल्दों में किताब है। ये इसका इस्लामी नज़रियाती कौंसल से तर्जमा भी हुआ है। फिर आज से कोई 5 6 7 8 साल पहले ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल वालों ने ना वो तर्जमा जो उन्होंने किया था, तो उन्होंने मुझे किसी वास्ते से दिया था, वहाँ कुछ है हमारे वाकिफिन, तो उन्होंने कहा था आप इस पे नज़रसानी करें। तो वो उसकी ना 4 जल्दों पे मैंने नज़रसानी की है। तो उस नज़रसानी के दौरान वो पूरा मेरी नज़र से गुजरा है। वो इतना खूबसूरत उस बंदे ने वो सिर्फ पुरानी आयत और अहादीस, वो भी सिर्फ सियाह सियाह में भी ज्यादातर बुखारी और मुस्लिम, बस वो उधर उधर गए नहीं तारीख वगैरह की तरफ। उन्होंने सिर्फ ये शो किया है कि उस माशरे में खासतौर पर दौर रिसालत में खवातीन का किस किस्म की इश्तिराक था, या उनका कंट्रीब्यूशन किस किस्म का था उस माशरे में। तो उन्होंने सिर्फ इस चीज़ को, तो ये हज़रत आयशा वाली बात भी मैंने वहाँ पढ़ी थी कि हज़रत आयशा किस तरह से खुसूसी तालीम दिया करती थी। तो पढ़ने की चीज़ है। तो इसलिए असल में ना होता यूँ है कि जब एक बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ फैल जाती है, जैसे आजकल ब्याही बहुत फैल गई है, तो उसको रोकने के लिए फिर शायद कुछ उलमा बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो उनकी इस तरह की तावील की जा सकती है। वरना तो इस मामले को यानी जिस तरह मैंने बताया, इफरात और तफरीत से बहरहाल बचना चाहिए। मौलाना यासीन मजहर सिद्दीकी साहब ने भी एक लिखा है इस पे हाँ खवातीन का। शाबाश, यासीन वज़ीर सिद्दीकी साहब ने भी लिखा है। उनका गालिबन ये है कि हाँ खवातीन और नबवी, इस तरह का उन्होंने लिखा है, हाँ जिसमें नबी अलैहि सलातो सलाम का खवातीन के साथ किस किस्म का एक राबता था या कम्युनिकेशन का निज़ाम था। बड़ी खूबसूरत उसमें उन्होंने वो सारी रिवायत जमा की है कि किस तरह कोई भी खातून किस मौके पर नबी अलैहि सलाम से बात करते थे, नबी अलैहि सलाम कैसे किसी भी खातून से बात करते थे। खैर उसमें तो हमारे मौलवी साहबान फिर ये एतराज़ कर लेते हैं या ये तावील कर लेते हैं कि आप तो पैगंबर थे, तो गोया कि वो आपको एक खसूसी किस्म का स्टेटस हासिल था। लेकिन वो तहरीरुल मरा में वो उमूमी तौर पर एक सहाबा कराम और उनका एक खास किस्म की गोया कि, ये मैंने आपको बताया कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक वैसे तो बहुत सारे मुहद्दिसात, लेकिन एक मुहद्दिसा के बारे में मैंने पढ़ा था, गालिबन उनका नाम फातिमा था, कि वो उनके बाकायदा असफार मनकूल है कि वो हदीस की तलब के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े सफर किए। वो थी वो मिस्र की, लेकिन उनके बारे में लिखा था कि वो इराक गई हैं, वो मक्का मदीना गई हैं, वो कहाँ कहाँ गई हैं। और उनके बाकायदा असफार की तफसील थी कि वो उन्होंने इस तरह से असफार कर करके वो इल्म हासिल किए। तो इसलिए बस असल में जब हम बिल्कुल शरीयत पे नहीं चलते ना, देखो अगर हम शरीयत का हुक्म स्किप कर देते तब भी नुकसान होता है। जब हम शरीयत का हुक्म इस तरह से स्किप कर देते हैं कि जो शरीयत ने जो इजाजत दी हम उसको भी स्किप कर देते हैं, तो भी फिर नुकसान होता है। तो हमें दोनों पहलू को देखने चाहिए। तो फिर जो है ना असल सही उसका फायदा फिर असल में उस सूरत में होता है, या उसका जो शरीय हुक्म की जो खूबसूरती है ना, वो फिर वहां सही जाहिर होती है जब उसको बिल्कुल उसी लिया जाए जिस तरह शरीयत बताती है। उसमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड न की जाए, या अपना मिजाज या अपनी जो माशरती थकाफत है, या जो अपना उर्फ और जो रस्म और रिवाज है, उसको ऐड किए बगैर उसको कर लिया जाए, तो फिर उसकी असल अहमियत उस असली शक्ल में नजर आती है। जी चलो जी, सर, ठीक है। जो बुक आपने बताई, तो वो इसमें आप उसका लिंक भेज देंगे, उर्दू और अरबी दोनों का? पता नहीं ये एक साथी ने लिंक भेजा नहीं है वैसे, मैं इसको देख लूँ इन्होंने क्या लिंक भेजा है। हमें वो ग्रुप में भेज दूंगा, मैं इस ग्रुप में देखता हूँ। उसका ना उर्दू रिसा उसका एक उर्दू इस तरह से भी तर्जमा छपा है एक जिल्द में, उसका इसकी तलखीस या खुलासा, कि आज़ादी निस्वा आधे रिसालत में।
تو اس کا ایک بالکل ایک جلد میں چھپا ہے، پاکستان سے بھی چھپا ہے، لیکن اس کو میں اردو ترجمہ بھی ہوگا، وہ شاید اسی ایک جلد کا چلتا ہے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اس کا ایک تفصیلی ترجمہ کرایا جائے، پھر اسلامی ریتی کونسل کے جو ریسرچر حضرات ہیں، تو پھر انہوں نے اس کا ایک تفصیلی ترجمہ جو ہے نا وہ گویا کہ کیا تھا۔ پھر اس میں یہ تھا، ظاہر ہے آپ لوگ تو ہمارے اب شاگرد ہیں، فیملی کا حصہ بن گئے، تو آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں، وہ چونکہ بڑے بڑے حضرات نے کیا تھا، اب ہمارا تو کوئی تعارف نہیں، نظر ثانی کرتے ہوئے جگہوں پر غلطی ڈالی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے ہماری غلطیاں نکالی، ایک پتہ نہیں کہاں کا بیٹھا ہوا ہے ہماری غلطیاں نکال۔ میں نے انہوں نے کہا دیکھو میں نے غلطیاں نہیں نکالی، نظر ثانی کا تو کام یہی ہوتا ہے نا، اب اگر آپ میرے یہ جو میں نے تبدیلیاں کی آپ نہیں شامل کرنا چاہتے، میں نہیں کہتا کہ آپ شامل کرو، میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں کہ جہاں میری نظر میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے، تو خیر وہ نہیں چھوڑ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں آپ نے یہ غلط غلطیاں نکالی ہے، تو پھر ہم نے ان کو جب ایک دو خطوط بھیجے کہ نہیں اس میں اس وجہ سے غلط تھا، اس وجہ سے غلط تھا، تو پھر ان کا وہ سیکرٹری جنرل صاحب کا فون آیا کہ نہیں بس آپ نے ان کی باتوں میں نہ پڑے، آپ ان پہ نظر ثانی کر لیں اور یہ لڑائی وڑائی چھوڑ دیں تو اس لیے پھر ہم نے نظر ثانی کر کے ان کو بھیج دیا۔ اب اللہ کو جب وہ کبھی اس کو شائع کریں گے پتہ نہیں، وہ ہماری نظر سے اب زیادہ جگہوں پہ نہیں تھی، انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کچھ جگہوں پہ تو جو آدمی نظر ثانی کرتے ہیں کچھ چیزیں تو نکل آتی ہے نا، تو بہرحال ایک مشکلات القرآن میرا لیکچر بھی چل لنک لیجیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت صحیح ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام